بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا، وہ وجہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ آخر کیا ان سے خطا ہوئی کہ ان کو جنت سے نکالا گیا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، مور جو کہ ایک انتہائی خوبصورت پرندہ ہے، جنت میں اس سے کئی زیادہ خوبصورت تھا۔ ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک ایسا درخت جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں جانے سے منع فرمایا اور اس کا پھل کھانے سے بھی انہیں منع فرما رکھا تھا، وہ اناج کہتے ہیں گندم تھا۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے سوائے ایک پھل کے، اور کہتے ہیں کہ 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیا کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت لے کر جاؤ گے؟ میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری کبھی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں جنت میں لے کر جاؤں، لیکن سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ پر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا اور بہت خوش ہوا۔ پھر شیطان کو اپنے منہ میں سانپ لیے جنت کی طرف چل دیا۔ اس طرح شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بعد بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی بھی تمام سہولتیں ملیں گی اور آپ کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ وہ تمام میرے بہکاوے میں آ چکے ہیں، لگا تم نے ایک دانہ کھانا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رضامند کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ ان خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کے آیا تھا۔ وہ خوبصورت پاؤں جن پر چل کر مور شیطان کو اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لے کر آیا تھا، اس کے منہ میں خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔